الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، کوئی بھی جملہ یا کلام دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، چاہے وہ دونوں کلمے لفظاً ہوں، یعنی پڑھنے میں آئیں، جیسے الفناء وسیع، میدان کھلا ہے، جلس ولد، بچہ بیٹھا ہے۔ ان دونوں مثالوں میں دونوں کلمے لفظوں میں ظاہر ہیں، یا بظاہر ایک کلمہ ہو اور دوسرا اس میں پوشیدہ ہو، جیسے تکلم، تو کلام کر، یہ بظاہر ایک کلمہ ہے اور دوسرا کلمہ اس میں انتا پوشیدہ ہے۔ اور دو سے زیادہ کلموں کی تو کوئی حد نہیں، جیسے التلمیذ یقرأ الکتاب فی الغرفۃ، طالب علم کمرے میں کتاب پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر کلمہ جملے کا جز شمار کیا جاتا ہے۔ اب ایک جملہ میں کئی کلمات ہوتے ہیں، اس لیے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے لیے چند علامات بیان کی جاتی ہیں، تاکہ ان کی علامات کو پہچان کر آپ کو پتہ چل سکے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے۔ بنیادی طور پر چونکہ کلمے کی تین قسمیں بنتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، جیسے قلم۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جیسے سارا یسیر۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے من اور الا۔ زمانے تین ہوتے ہیں، ایک تو ہے ماضی یعنی گزشتہ زمانہ، دوسرا ہے حال یعنی موجودہ زمانہ جو گزر رہا ہے، اور تیسرا ہے مستقبل یعنی آئندہ زمانہ۔ تو اب چونکہ اسم، فعل اور حرف کی جب علامات بیان کی جائیں گی تو ان زمانوں کا بھی اس میں ذکر ہوگا، تو آپ نے توجہ کے ساتھ اسم، فعل اور حرف کی علامات کو ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ جب کلام پڑھیں، عربی عبارت پڑھیں، تو آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف۔